السلام علیکم ویئرز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ایک افراتفری کے 24 گھنٹوں کے بارے میں ہے۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران میں نے 3 شہروں کا وزٹ کیا، 3 ایئر لائنز پہ ٹریول کیا اور 2 منسوخ فلائٹس کا سامنا کیا۔ جی ہاں، 24 گھنٹوں میں 2 منسوخ فلائٹس۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی ایئر ٹریول سیریز کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا اور یہ پلان کیا کہ میں کراچی سے کوئٹہ ایک نئی ایئر لائن فلائی جناح پہ جاتا ہوں اور اسی دن چند گھنٹوں کے بعد کوئٹہ سے کراچی PIA کی فلائٹ تھی تو واپس PIA سے آ جاتا ہوں۔ تو ایک دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں 4 سے 5 گھنٹوں کے دوران میرا یہ ولاگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں 2 ایئر لائنز کو ایکسپیرینس کر لوں گا۔ تو میں نے تو یہ بہت ہی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق میں نے تو یہ بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ سا منصوبہ یا پلان بنایا، لیکن مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے 24 گھنٹے میرے لیے کتنے غیر متوقع، افراتفری اور نہایت بہت زیادہ تھکا دینے والے ہوں گے۔ تو میں نے اپنے اس پلان کے لیے فلائی جناح کو سلیکٹ کیا اور واپسی کے لیے PIA کو۔ تو جس دن فلائٹ تھی اس دن میں اپنے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچا اور چیک ان کیا، بورڈنگ کارڈ لیا اور فلائٹ اپنے لیٹ ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ فلائٹ لیٹ تھی، لیکن بہرحال وہ روانہ ہوئی اور میں کوئٹہ کی طرف چلا۔ پلیز انجوائے دا فلائٹ۔ ڈیڑھ گھنٹے کی وہ فلائٹ کراچی سے کوئٹہ واز یوزول نارمل فلائٹ وداؤٹ اینی انسیڈنٹ، اور 1.5 گھنٹے بعد ہم کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ جہاز سے اترنے کے بعد میں ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر آیا اور ایک چھوٹی سی ایئرپورٹ ٹرمینل کی ویڈیو بنائی اور واپس کراچی جانے والی PIA کی پرواز میں چیک ان کرنے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد مجھے بورڈنگ کارڈ ملا اور میں ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ گیا۔ فلائٹ ریڈار 24 نامی ایک ایپ ہے جو میں اپنے موبائل فون پر یوز کرتا ہوں۔ تو میں نے لاؤنج میں بیٹھ کر وہ ایپ ایکچولی آپ کو لائیو ایئر ٹریفک دکھاتی ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی کسی بھی جہاز کو یا کسی بھی ایئرپورٹ کی یا کسی پرٹیکولر فلائٹ کی اگر آپ کو اس کو ٹریک کرنا ہو تو وہ ایپ آپ کو بتاتی ہے۔ تو لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا میں لاؤنج میں، تو میں نے اس ایپ کو کھولا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جس فلائٹ پہ ہم نے کراچی واپس جانا ہے PIA کی، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو وہ فلائٹ مجھے نظر آئی کہ وہ کراچی سے اپنے ٹائم پر چلی ہے اور واپس اور کوئٹہ کی طرف آ رہی ہے اور اگلے 7-8 منٹ میں وہ لینڈ کر جائے گی۔ لیکن پرابلم اب شروع ہوئی، اور پرابلم جو ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے اور باقی تمام پیسنجرز جو ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ایئرپورٹ کے ڈپارچر کی جو شیشے کی ونڈوز ہیں ان سے ہمیں رن وے نظر آ رہا تھا اور رن وے کے اکراس جو جگہ تھی یا بلڈنگس وہ نظر آ رہی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی رائٹ سائڈ سے ایک ڈسٹ سٹارم، گرد و غبار کا ایک بگولا تھا، ایک وہ نمودار ہوا اور وہ رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ اس نے رن وے پہ آنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا گیا اور اس کے بعد ہمیں نہ رن وے نظر آ رہا تھا اور نہ اس کے پیچھے کا علاقہ،
وہ اتنا ڈینس تھا کہ وی کوڈ ناٹ سی اینی تھنگ بیونڈ دیٹ اسٹارم. اسی دوران میں نے آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی اسی ایپ کو جب میں نے اب دیکھا دوبارہ کہ پی آئی اے کی فلائٹ کا کیا اسٹیٹس ہے, تو اب میں نے دیکھا کہ وہ بجائے جیسے وہ پہلے گریجولی نیچے آ رہی تھی فلائٹ, لیکن وہ اب بجائے نیچے آنے کے اس نے واپس کلائم کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد اس نے لیفٹ ٹرن لیا اور کلائم بھی کر رہی تھی فلائٹ, لیفٹ ٹرن بھی لے رہی تھی, اور اب اس کا رخ کراچی کی طرف ہو گیا تھا. اور چند ہی منٹ کے بعد دیکھا کہ وہ فلائٹ کوئٹہ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور کراچی کی طرف بڑھ رہی ہے. Now this was something very unexpected and confusing. کافی شور مچا, لوگوں نے, پیسنجرز نے, سب نے پوچھا کہ کیا ہوا. کچھ طویل انتظار کے بعد پی آئی اے کے ریپرزنٹیٹیو وہاں ڈپارچر لاؤنج میں آئے, اور انہوں نے آ کر پھر یہ اعلان کیا اور بتایا آفیشیلی کہ ڈسٹ اسٹارم کی وجہ سے پی آئی اے کی وہ فلائٹ اب یہاں نہیں آ رہی کوئٹہ, اور وہ واپس کراچی جا چکی ہے, اور اب یہ فلائٹ کینسلڈ ہے کیونکہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر نائٹ لینڈنگ یا نائٹ ٹیک آف فیسلٹی نہیں ہے. وہاں صرف دن میں ہی جہاز اتر سکتے ہیں یا ٹیک آف کر سکتے ہیں, اور اب تھوڑی دیر میں چونکہ شام ہو جائے گی تو کراچی کی فلائٹ کینسل ہے. یہ تھی پہلی منسوخ فلائٹ جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اور یہ تھا وہ پہلا جھٹکا جو آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں مجھے لگا. اچھا, اب چونکہ فلائٹ ہو گئی تھی کینسل, تو جن کو ریفنڈ لینا تھا انہوں نے ریفنڈ لیا, جو لوکلز تھے وہ گھر چلے گئے. میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, اور میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں. میں نے اس دوران میں وہی ایپ دوبارہ ایسے ہی کھولی اور دیکھی, تو میں نے دیکھا کہ پی آئی اے کی ایک اور فلائٹ جو اسلام آباد سے چلی ہے وہ کوئٹہ آ رہی ہے, اور اگلے 1 گھنٹے میں اس کا 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں اس کا وہ لینڈ ہونے والی ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں چونکہ کوئٹہ میں رہنا نہیں چاہتا تھا اور میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا, کیوں کہ موسم تو بہتر ہو چکا تھا کوئٹہ کا, لیکن اب کراچی کے لیے فلائٹ جو تھی وہ اگلے دن دوپہر 3:30 بجے سے پہلے نہیں تھی جو پی آئی اے کی تھی. میننگ فار دا نیکسٹ 24 آورز کوئٹہ سے کراچی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی. تو میں نے جب یہ اسلام آباد والی فلائٹ آتے ہوئے دیکھی, اس نے واپس اسلام آباد ہی جانا تھا ظاہر ہے, تو میں نے پی آئی اے والوں سے کہا کہ پوچھا میں نے کہ میرا یہ ٹکٹ کوئٹہ کراچی ٹکٹ اگر آپ اس کو کوئٹہ اسلام آباد کر دیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, بیکاز میں تو یہاں کوئٹہ میں میرا گھر نہیں ہے, میں تو کراچی سے آیا تھا. پی آئی اے نے فارچونیٹلی اینڈ ویری کائنڈلی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے مجھے ایک نیا ٹکٹ ایشو کر دیا جو اب کوئٹہ سے اسلام آباد تھا. تو میں نے یہ سوچا پھر کہ میرے پاس اسلام آباد سے کراچی جانے کے آپشنز بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ اسلام آباد سے کراچی کافی فلائٹس ہیں, تقریباً ساری ایئر لائنس کی فلائٹس مل جائیں گی, اور میں دیر تو یقیناً ہو گئی تھی اور مزید ہو جائے گی اسلام آباد جا کے کراچی واپس جانے میں, لیکن ایٹ لیسٹ میرے پاس آپشنز ہیں اور میں آج رات تک کراچی پہنچ سکتا ہوں. نیا ٹکٹ ایشو کرا کے میں دوبارہ چیک ان کیا میں نے, اور بورڈنگ پاس لیا, اور 1 گھنٹے کے اندر میں ڈپارچر لاؤنج میں دوبارہ پہنچ گیا. اور لیکن اس دفعہ میں اسلام آباد کے لیے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھا جا کے. تھوڑی دیر بعد جہاز آیا اور جو اس میں سے پیسنجرز تھے وہ اتر گئے, جہاز تیار ہوا, اور اپنے ٹائم پر 4:30 بجے 4:45 بجے کے قریب ہم نے بورڈنگ کی, اور جہاز میں پی آئی اے کے جہاز میں بیٹھے اور اسلام آباد کی طرف چلے. تو یہ سیکٹر کوئٹہ اسلام آباد سیکٹر. پلیز انجوائے دا فلائٹ.
اسلام آباد اتر کر میں نے کراچی کے لیے ایئر سیال کا انتخاب کیا جو کہ رات کو 10 بجے تھی. میں نے اس کا ٹکٹ لیا اور چیک ان کیا, بورڈنگ پاس لیا اور ڈپارچر لاؤنج میں اسلام آباد کے ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ گیا جو کہ کراچی کے لیے 10 بجے تھی. یہ فیصلہ, ایئر سیال کا ٹکٹ لینے کا فیصلہ وقت بتائے گا, کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ غلط ثابت ہوا. وہ بھی ایک غلطی تھی, مجھے ایئر سیال کا ٹکٹ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن یقیناً اس وقت تو مجھے کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. لیکن اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے مسٹیک. اپنے ٹائم پر جہاز کی بورڈنگ اناؤنس ہوئی, ہم نے جہاز کو بورڈ کیا, جہاز نے پش بیک کیا, ٹیکسی کی رن وے کی طرف. ایئر سیال میں بیٹھا ہوں میں اب, اور ہم رن وے کے پاس پہنچ کر جہاز تھوڑی دیر رکا, جو کہ نارمل رکتے ہیں جہاز رن وے پر لائن اپ ہو کر ٹیک آف رول کے سے پہلے. تو لیکن ہمارے جہاز نے کچھ زیادہ ہی قیام کر دیا وہاں رن وے سے بالکل پہلے. کھڑا رہا, کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہوا ہے. تقریباً 10 منٹ کے بعد جہاز نے چلنا شروع کیا دوبارہ, اس کی لائٹیں بلنک ہونا شروع ہوئیں اور وہ جہاز نے چلا. تو ہم نے سوچا اوکے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, بہرحال اب ٹیک آف کرے گا جہاز. لیکن جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا. آئی مین اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ جہاز نے وہ ٹیک آف کی اسپیڈ ہی نہیں پکڑی, اور رن وے پر تو آیا لیکن فرسٹ ایگزٹ سے وہ رن وے کو اس نے چھوڑا اور وہ دوبارہ ٹرمینل بلڈنگ کی طرف چلنے لگا. تھوڑی دیر بعد جس بے سے ہم نے بورڈ کیا تھا جہاز, اسی بے پر پہنچ کر جہاز رک گیا. پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ تمام مسافر حضرات جو ہیں وہ جہاز سے تشریف باہر لے جائیں, ڈپارچر لاؤنج میں جا کے بیٹھیں, آپ کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ بتایا جائے گا. اب ہم نے سب نے پھر وہ کیا, جہاز سے اتر گئے, ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ گئے واپس. انہوں نے کہا جی کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, تھوڑی دیر میں آدھے سے پونے گھنٹے میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کو ہم روانہ ہوں گے. وہ آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے میں بدل گیا. اٹ واز مڈ نائٹ, 12 بج چکے تھے رات کو. 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے, ایئر سیال والوں نے تمام مسافروں کو ڈنر سرو کرنا شروع کیا ڈپارچر لاؤنج میں. وہ ڈنر جو ہم نے ان فلائٹ کرنا تھا وہ ہم نے اسلام آباد ڈپارچر لاؤنج میں کیا. جیسے ہی سب نے ڈنر کیا, سب کو ڈنر سرو کرنے کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنز دا فلائٹ از ناؤ کینسلڈ, اب یہ کراچی نہیں جائے گی. مائی گاڈ, میرے لیے تو یہ ناقابل یقین خبر تھی اور ناقابل یقین سچویشن تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں دوسری مسڈ فلائٹ کی خبر سن رہا ہوں, کینسلڈ فلائٹ کی خبر سن رہا ہوں. اٹ واز ہاریفائنگ فار می, ویری ڈسٹربنگ نیوز. لیکن آف کورس کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایئر سیال والوں نے کہا کہ جی ہم مزید ایئر لائن اور کچھ نہیں کر سکتی, جنہوں نے ریفنڈ کرنے ہیں وہ ایئر لائن آفس چلے جائیں, جنہوں نے اگلی فلائٹ پر سیٹ بک کرانی ہے وہ آفس سے جا کے رجوع کریں. میں بھی واپس گیا ایئر لائن آفس میں, جہاں سے کچھ دیر پہلے ٹکٹ خریدا تھا, وہ ان کو میں نے ریفنڈ کیا. اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ اس رات کو اب اور کوئی فلائٹ نہیں تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایئر سیال کا ٹکٹ لینا غلطی تھی, میں اگر ایئر سیال جو کہ 10 بجے تھی, اگر میں اس کا ٹکٹ نہ لیتا اور فلائی جناح کا ٹکٹ لے لیتا جو کہ 9 بجے وہاں سے ٹیک آف اڑی تھی اسلام آباد سے, تو اب 12 بجے تک تو میں آرام سے کراچی گھر پہنچ چکا ہوتا اپنے. لیکن میں نے اس وقت فلائی جناح کا ٹکٹ اس لیے نہیں لیا کہ اب میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کوئٹہ میں ہوا وہ تو ہوا, تو اب میں اسلام آباد سے کراچی کے لیے فلائی جناح پہ کیوں جاؤں, وہ تو میں کر چکا. تو اپنے ولاگ کے لیے میں اب ایئر سیال کا میں جاتا ہوں.
تو وہ آئیڈیا کی وجہ سے میں نے ایئر سیال کا ٹکٹ لیا تھا، لیکن رات کو 12 بجے کے بعد پتہ چلا کہ وہ آئیڈیا اور وہ پلان غلط تھا۔ اب جب ایئر سیال کا ٹکٹ ریفنڈ کیا تو اس کے بعد میں نے ایئر بلو پتہ کیا، اگلے دن ایئر بلو کی فلائٹ کینسل تھی۔ پی آئی اے واز ویری ایکسپینسو، 33,000 کا ٹکٹ تھا پی آئی اے کا، اور دا اونلی اویلیبل فلائٹ ان دا مارننگ نیکسٹ ڈے واز فلائی جنا، جو کہ 9:40 پر تھی۔ تو مجبوراً میں نے فلائی جنا کی آن لائن سروس پہ ان کا اپنا ٹکٹ بک کیا، اس امید پہ کہ یہ فلائٹ کل صبح ہی جائے گی اور اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اٹ واز اے ویری کولڈ نائٹ، اور میرے پاس، جیسے میں نے کہا کہ میرا تو پلان بہت ہی سمپل، بہت ہی سادہ، بہت ہی چھوٹا سا 4-5 گھنٹے کا تھا، تو میرے پاس تو کوئی کپڑے بھی نہیں تھے ایکسٹرا۔ ایئرپورٹ پہ رات گزارنا، ٹھنڈی رات، بہت مشکل کام ہے، تو ایونچولی میں نے یہ فیصلہ کیا وہاں کہ میں چند گھنٹوں کی نیند کے لیے کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں جاتا ہوں، which I selected, and I went to that guest house for few hours sleep. اگلے دن صبح میں بمشکل 2-3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد میں اٹھا، ٹیکسی کی، ایئرپورٹ پہنچا۔ سب سے پہلے تو یہ چیک کیا کہ آیا فلائٹ جا بھی رہی ہے یا نہیں، یا کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے۔ فارچونیٹلی دا فلائٹ واز آن ٹائم۔ چیک ان کیا میں نے، بورڈنگ پاس لیا، جہاز نے پش بیک کیا، ٹیکسی کیا، اینڈ وی ٹک آف فرام اسلام آباد، ناؤ دس ٹائم اگین آن فلائی جنا، اور ایونچولی کراچی ایئرپورٹ پر میں نے لینڈ کیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ سب بات سن کر ابھی تک اندازہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا کہ یہ کتنا ٹائرنگ تھا اور کتنا فرسٹریٹنگ تھا۔ آئی واز ایکسٹریملی ٹائرڈ، اور مجھے نہیں پتا کہ بس گھر پہنچ کر میں جو سویا تو کئی گھنٹوں کے بعد اٹھا۔ تو یہ تھی وہ کہانی اور ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی، جس میں ایک ہی دن میں 3 شہر، 3 ایئر لائنز، 2 کینسل فلائٹس، آل ان chaotic 24 hours۔ لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کہوں گا، اور ہمارا یقین ہے بحیثیت مسلمان، انسان جو مرضی پلان بنا لے، جیسا مرضی پلان بنا لے، سارے پروز اینڈ کونز اپنی طرف سے دیکھ لے، لیکن اینڈ آف دا ڈے پلان وہی مکمل ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے جو میرے تھے، یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ میرا بنایا ہوا پلان واز ناٹ انف، جو خدا کو منظور تھا ہوا وہی۔ باقی یہ کہ یس it was frustrating, it was very tiring, it was unexpected, everything, but end of the day it was adventurous too۔ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا جو مجھے کنٹینٹ بھی مل گیا اپنے ولاگ کے لیے، اور میں نے فزیکلی بہت سارے لوگ دیکھے کوئٹہ پہ، اسلام آباد میں، رویے، ایئر لائنس کے رویے، they are dealing with their customers. All in all, it was learning. It was learning experience as well as personal experience. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آ جائے تو لائک کیجیے گا، کامنٹس آر آلویز ویلکم، اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے، پلیز ڈو سبسکرائب۔ Until next video, take care, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.